بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فجال محمد 12 ذی الحج شہادت فلان مسلم۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے 2 کمسن بچے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو اپنے ساتھ 2 کمسن بچوں کو لائے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے شہادت کے وقت ایک وصیت فرمائی تھی کہ میں اپنے ساتھ کوفہ 2 کمسن بچوں کو لایا ہے، انہیں بھی اپنی عیدوں میں یاد رکھنا، یعنی کہ انہیں بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھنا۔ پر یہ کیسے مسلمان تھے جنہیں ان کی وصیت کی لاج ہی نہیں رکھی، ان کی اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے ان 2 کمسن معصوم بچوں پہ رحم نہیں کیا۔ ہم ان مسلمانوں سے کیسی امید رکھ سکتے ہیں، اور ان کے کیسے دل ہوں گے اتنے سنگ دل، فرعون سے بھی زیادہ سخت، کہ ان کو ان معصوم بچوں پہ ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ ہم نے تو پہلے ان سے ان کا بابا چھینا۔ پھر یہ بیچارے بچے گلی میں در بدر ہوتے رہے، عید کی خوشیوں میں سب مگن رہے، سب ایک دوسرے سے گلے ملتے رہے، عید کی مبارکیں دیتے رہے، جبکہ جناب مسلم کا جنازہ ایسے ہی پڑا رہا عید والے دن بھی، اور وہ اپنے بابا کو ڈھونڈتے رہے، پھرتے رہے، وہ لوگوں کو خوشیاں مناتے دیکھ رہے تھے، اور یہ بچے کمسن ڈرتے ہوئے چھپتے رہے۔ یہ کیسا کوفہ کا ماحول تھا، اور وہ بچے کیا دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ان بچوں نے در بدر گھومنے کے بعد ایک بوڑھی عورت کے گھر کا سہارا لیا، اپنا تعارف کرایا کہ ہم آل رسول کی نسبت سے ہیں اور ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے ماننے والی تھی، اس نے ان کو اپنے گھر جگہ دی۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دونوں بچوں نے تھوڑا سانس لیا کہ یہ مومنہ عورت ہے، ہمیں کچھ نہیں کہے گی، جبکہ ادھر ابن زیاد ملعون نے ان کے قتل کا انعام رکھا کہ جو شخص ان کو پکڑے گا اس کو 2000 دینار انعام میں دیے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس امت کے لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میری امت کو دولت کا لالچ ہوگا، کیونکہ ہر امت میں کسی چیز کا لالچ ہے، اور اس امت میں دولت کا، اور یہ دولت کے پیچھے کسی امام کا بھی سر کاٹنے سے باز نہیں ہے، کربلا آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال 2000 دینار کا سن کر لفظ تمام لوگ کوفہ میں ان معصوم بچوں کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ بالآخر اس عورت کا ایک بیٹا حارث لعنتی شخص، جو ایک شرابی تھا اور عیاش تھا اور نہایت خبیث شخص تھا، اس نے یہ اعلان سنا، اس نے سوچا کہ میں ہی پکڑوں گا اور میں ہی ان کو قتل کروں گا تاکہ مجھے زیادہ انعام ملے۔ بہرحال وہ ڈھونڈتا رہا، کوفے میں ان کو کہیں بچہ نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ آیا تو جو بوڑھی عورت تھی اس نے تو ان کو اوپر جگہ دی تھی، ایک اوپر کمرے میں، تاکہ بچوں کی آواز نہ آئے، لیکن حارث چونکہ چلاک تھا، اس نے ان بچوں کی سانسوں کی آواز سن لی۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے گھبرا کے اپنا تعارف کرا دیا کہ ہم مسلم کے پسر ہیں، بس یہ نام آنا تھا۔ اس لعین شخص نے بالوں سے پکڑا اور دونوں کو نیچے اس انداز میں لے کے آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس ملعون نے بالوں سے کھینچنا شروع کیا، ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بھی رسیاں باندھ دیں، اور دریا کے کنارے وہ شخص لے گیا۔ اس بچوں نے مہلت مانگی کہ ہمیں اے شخص نماز پڑھنے کی مہلت دے۔ اس نے نماز پڑھنے کی مہلت دے دی۔ وہ ادھر نماز پڑھتے رہے، یہ ادھر چھڑیاں تیز کرتا رہا کہ میں اب ماروں گا۔ دونوں کہنے لگے کہ پہلے تو ہمیں شہید کر، چھوٹا کہنے لگے پہلے مجھے مارو، پھر بڑا کہنے لگے پہلے مجھے مارو۔ اس ملعون نے دونوں بچوں کے سروں میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی وار میں دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اس ملعون نے ذرا بھی ترس نہ کھایا کہ دونوں کے سر پکڑ کے ایک ہی وار میں کاٹ دیے، ذرا سا بھی رحم نہیں آیا، اور بیچارے دونوں بچے کس طرح تڑپے ہوں گے، یہ ایک ماں اور ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے جن کے اس عمر کے بچے ہیں۔ جناب محمد اور جناب ابراہیم ایک 9 سال کے تھے، ایک 12 سال کے تھے۔ پہلے ایک کی لاش سمندر میں پھینکی، وہ پڑی ہی تیرتی رہی، پھر دوسری لاش جب سمندر میں دوسرے بھائی کی گئی تو جیسے ہی دوسرے بھائی کی لاش سمندر میں گئی، دونوں کی لاش آگے جا کر آپس میں مل گئیں اور پھر ڈوبیں، یعنی کہ اوپر نہیں تیرتی رہیں۔ پہلے ایک کی جب لاش پھینکی تو وہ اوپر تیرتی رہی، پر جب دوسرے کی پھینکی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں اور نیچے پانی میں چلی گئیں۔ یہ کیسا ظالم شخص تھا، یہ کیسے ملعون شخص تھے، اور کیسا کوفہ تھا، اور یہ کیسے کوفی تھے جنہوں نے دھوکے بازی سے جناب مسلم بن عقیل کو بلایا،
پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا، پر انہوں نے خط لکھ دیا جناب مسلم بن عقیل کی وصیت کے طور پہ۔ وہ مولا کے پاس پہنچا تو مولا نے کربلا کی طرف رخ کیا۔ میرا سلام ہو ان پسران مسلم پہ جنہوں نے اپنی جانیں امام کی نصرت میں قربان کی۔ میرا سلام ہو اس ماں پر جس نے اتنے محنت سے پالا۔ میرا سلام ہو اس باپ پر جو ان گھٹیا مسلمانوں پہ یقین کرتا تھا کہ شاید میرے بچوں کو وہ اپنی عید کی خوشیوں میں شامل رکھیں گے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان شخص نے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے عید ہی کے دن ان کو ذبح کر دیا جیسے ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اتنی دردناک اذیت، اتنی دردناک موت کہ آپ اور میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک عام شخص کی شہادت اس انداز میں ہو تو ہمارے دل پہ کیا بیتی ہے، اور وہ پھر بھی نسبت رسول سے جڑے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا سلام ہو بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا پر جو پاک دامنہ کے نام سے جو مشہور ہیں۔ وہ کیسی ماں تھی جنہوں نے اپنے 2 بیٹے کربلا میں، 2 بیٹے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ بھیج کر کوفہ میں شہید کیے گئے، اور ایک بیٹی جو شام میں غریبہ والی رات شہید ہوئی۔ کیسی ماں تھی وہ۔ میرا سلام ہو اس ماں پر، میرا سلام ہو اس غریب باپ پر جو اپنے بچوں کو بچاتا ہی رہا، اور ملا کر خود جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور مسلمانوں سے یہی امید رکھی کہ شاید میرے بچوں کو چھوڑ دیں، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔